قصہ حابیل و قابیل۔ فرمان خداوندی: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کر دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک حابیل کی نظر تو قبول ہوئی اور دوسرے قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی۔ قابیل حسد کی وجہ سے کہنے لگا، میں تو تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، اس میں اپنا کیا اختیار ہے؟ خدا تو صرف پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے۔ اگر تم میرے قتل کے ارادے سے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، مگر میں تمہارے قتل کے خیال سے اپنا ہاتھ تو بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں تو اس خدا سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے ضرور ڈرتا ہوں۔ لیکن تو ضرور چاہتا ہے کہ میرے گناہ اور تیرے گناہ دونوں تمہارے سر جائیں اور تو اچھا خاصا جہنمی بن جائے، اور ظالموں کی تو یہی سزا ہے۔ پھر تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اسے بھڑکا ہی دیا۔ آخر اس کم بخت نے اس کو مار ڈالا تو وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت 27-33، پارہ نمبر 6۔ حابیل کا قتل کیوں کر ہوا؟ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ جب قابیل اور حابیل جوان ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اس امر ازدواج کے بارے میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنیہ کو انسانی صورت میں قابیل کے لیے بھیج دیا، جس کا نام مختلف روایات میں امالہ یا جہانتا تھا، اور حابیل کے لیے ایک حور کو انسانی صورت میں بھیج دیا جس کا نام نزلہ تھا۔ قابیل نے اس بات کو بہت محسوس کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے میری شادی ایک جنیہ سے کی ہے اور حابیل کی شادی ایک حوریہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی صلاحیتوں کی بنا پر اسے اپنا جانشین مقرر کیا، تو یہ بات بھی قابیل کو ناگوار گزری اور وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کس طرح حابیل کا قصہ ہی صاف کر دیا جائے۔ جب شہوت و طمع عقل پر غالب آتی ہے تو احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو خسارے اور ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل و قابیل کے درمیان اختلاف ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے قبول نہ ہونے کی ہوتی تھی۔ پس دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل نے، جو مویشیوں اور بکریوں والا تھا، اپنے ریوڑ میں سے بہترین ذبح خدا کی نذر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت ہی ردی قسم کے غلے کا ایک ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو نہ ہو مجھے پرواہ نہیں۔ مختصر یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی، اور اس طرح قبولیت قربانی کا شرف قابیل کے حصے میں آیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ جو لوگ غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح بھی ہو ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کے پورا ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، غرض کسی حربے سے نہیں چوکتے۔ گناہ، ثواب، حرام، حلال، غرض کے تمام قواعد و ضوابط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ قابیل نے اسی طریقے کی بنیاد ڈالی۔ اس کی خواہش حسن پرستی اور جوش، حسد اور غیظ و غضب نے اس کو باولا اور اندھا سا بنا دیا تھا۔ اس کو اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ بالآخر اس نے غیظ و غضب میں آ کے حابیل سے کہا، میں تو تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ حابیل نے اس وقت غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کی بجائے ایک اصولی بات کہی، جس میں اس کی
ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی۔ تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کی کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے حابیل کو قتل کرنے پر تل گیا۔ حابیل اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی سے راندہ گیا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت قائم ہو جائے۔ چونکہ اس سے پہلے نہ کوئی مرا تھا، اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا انسان مرا تھا۔ لاش کو کھلے میدان میں پڑا دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کندھے پر اٹھایا اور مارے مارے پھرتا رہا اور حیران و سرگرداں تھا کہ لاش کو کہاں پھینکے۔ آخر حق تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردہ کوے کو اٹھا لایا۔ پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کورید کر زمین کو برابر کر دیا۔ قابیل نے یہ تمام منظر دیکھا۔ اس وقت اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ اس میں اس کوے کے برابر بھی سمجھ نہیں ہے جو بھائی کی لاش کو زمین پر دبا دیتا۔ کوے نے اس کو یہ تدبیر بتلائی کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشا نہ ہو۔ کوے کے سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہائے میری کم بختی، میں کوے سے بھی گزرا ثابت ہوا۔ مجھے اتنی تدبیر بھی نہیں سوجی کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دیتا۔ چنانچہ اپنی اس بے وقوفی پر اس کو بڑی ندامت ہوئی اور تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینی حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مائگی، عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ تو اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینی حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے پرندے کو اس کا رہنما بنا دیا گیا جو عیاری اور مکاری میں طاق اور دانائیت طبع میں ضرب المثل ہے۔ جو لوگ خدا کے حکم اور اپنے ضمیر کی آواز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کوے سے الہام حاصل کرتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد اعتراف اور ندامت کی بجائے اس کو چھپانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ سنت اللہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آیات، اس کے احکام اور اس کی تنبیہات سے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر اس کی خواہشات کی وادیوں میں ٹھوکریں کھلاتا پھرتا ہے۔ اس چیز کو قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: یعنی جو خدا رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا شب و روز کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگرچہ حابیل نے قابیل کو بڑی مؤثر اور دل نشین نصیحتیں بھی کی، لیکن اس کا دل ذرا بھی نہ پسیجا۔ جب وہ اپنے اس سنگ دلی کا مظاہرہ کر چکا اور خدا کے غیظ و غضب کے عذاب میں گھر گیا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل کا بدن جو اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا کالا پڑ گیا۔ اس ناحق خون ریزی کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی۔ درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی شور ہو گیا اور زمین غبار آلود ہو گئی۔ قتل حابیل کے حضرت آدم علیہ السلام پر اثرات۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے قتل کی وجہ سے اس طرح رنجیدہ ہوئے کہ آپ نے ہر قسم کی لذت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نہ کھانے پینے کی طرف رغبت رہی اور نہ ہی لباس کی فکر کرتے تھے، یہاں تک آپ نے ہنسنا تک چھوڑ دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ 100 سال تک مسلسل نہ ہنسے۔